سینئر اینکر پرسن منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا، بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، حماس کی جانب سے غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ بتایا بھی کہ ایک ڈیفیکٹو حکومت تھی حماس کی، جو اگر یہ دیکھا جائے کہ تقریباً 2 دہائیوں تک وہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور اب وہ انہوں نے رستہ ہموار کیا ہے اس ٹیکنوکریٹک ایڈمنسٹریشن کو، جو ایک اس کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کو سنبھالے گی اس علاقے کے۔ اور یہ بیسیکلی جو حماس لیڈ گورنمنٹ تھی، یعنی کہ گورنمنٹ کی ایمرجنسی کمیٹی تھی، اس نے اپنے ریزگنیشنز تو دے دیے ہیں اور فارملی ڈیزالو کر دیا ہے۔ اور یہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جو نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ ہے، NCAG، اس کو نیچرلی اب یہ سپرد سارا معاملہ ہوگا۔ جنگ بندی کے بعد وہ اب مزید نہیں چاہتے تھے کہ اس کو آگے اس کو کنٹرول کیا جائے یا اس کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو آگے بڑھایا جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آگے ایک ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک ریپلیسمنٹ موجود ہے، ایک اتھارٹی یا ایک کمیٹی، وہ کتنا افیکٹولی معاملات کو آگے چلا سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو یہ ایک بہت بڑے ایگریمنٹ کا حصہ ہے، وہ ڈیل جو کہ امریکہ نے بروکر کی تھی اور جس میں سیز فائر بھی ہوا تھا، اور جس کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ پوسٹ وار ریکنسٹرکشن وہاں پر ہونی ہے اور حالات کو بہتر کرنا ہے۔ غزہ بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا اسرائیل کی جارحیت نے اور اسرائیل کے مظالم نے، اب اس کو درست کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرف اور کیا اس کا شکل بنتی ہے، کس جا رہا ہے معاملہ۔ سو ڈیپینڈنگ آن دیٹ، یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کیا اسموتھلی اس جو ڈیل کے یا اس سیز فائر کے نتیجے میں جو پیس بروکر کیا گیا تھا، کیا اس کے جتنے اہداف تھے وہ حاصل ہوں گے، یا وہاں پر جو ریکنسٹرکشن اصل موضوع تھا کہ غزہ کو اس حالت تک واپس لے جایا جائے، اس علاقے کو جس میں کبھی وہ ہوا کرتا تھا، اس کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ موجود رہے گا۔ صحیح، منیب صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر اینالسٹ ماہر بین الاقوامی امور طلعت وزارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب، بے حد شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بڑی خبر ہے کہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کی سیاسی پسپائی ہے یا طویل مدتی جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک نئی اسٹریٹجک حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، اسے دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک میں شروع سے بہت سسپیشس تھی جو ٹرمپ کا آئیڈیا تھا پیس کا وہ بورڈ بنانے کا۔ میں اس کو دیکھتی ہوں ایک طرح سے انٹرنیشنل آکیوپیشن۔ پہلے اسرائیل نے آکیوپائی کیا ہوا تھا، اب وہ اس کے خلاف ری ایکشن آیا، پوری دنیا میں ری ایکشن آیا ہے اس کے خلاف، تو وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کہہ دو ایک انٹرنیشنل بورڈ ہے اور وہ ٹیک اوور کرے گا، کوئی ایک امپیریلسٹ کنٹری، نیو امپیریلسٹ پاور ٹیک اوور نہیں کر رہی ہے، ایک انٹرنیشنل کمیشن ہے، بورڈ ہے۔ میرا خیال ہے دس اماؤنٹس ٹو justifying, legalizing occupation۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کہا جا رہا ہے، وہ ریکنسٹرکشن آپ نے اس کے سارے دیکھے ہوں گے، جو لانگ ٹرم پلانس ہیں ٹرمپ کے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کو ایک ریزورٹ بنا دیا جائے امیر لوگوں کے لیے اور غزہ کے لوگوں کو نکالنے کا اور غزہ کو ڈی پاپولیٹ کرنے کا پلان ہے اس کا۔ تو مجھے تو یہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہوں میں یہ سن کے کہ حماس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آئی ہوپ ان کا ایک بیک اپ پلان ہو کہ اگر یہ نہیں ورک آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ اگر حماس اپنے آپ کو خود علیحدہ کر لے گی، کمزور کر لے گی، تو پھر وہ حماس کو ڈسارم کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ابھی حماس نے ڈسارم ہونا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن اگر ان کی ڈیمانڈز پہ چلتے رہے تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن بن جائے گی۔
ڈاکٹر طلعت صاحبہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو اقتدار سنبھالنے کا کہا گیا ہے، اس کمیٹی کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا یہ صرف سیکیورٹی معاملات دیکھے گی یا سول انتظامیات بھی دیکھے گی؟ میرا خیال ہے یہ لوگ اس کو ابھی سٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا رسپانس آتی ہے. یہ لوگ تو چاہیں گے کہ جتنی پاور ہے وہ کانسنٹریٹڈ فارم میں اس کمیٹی کو دے دی جائے. اس کو پیس اینڈ سیکیورٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ان سے آرمڈ کانٹینجنٹس کی بھی بات کی ہوئی ہے. تو یعنی کہ یہ تو ایک طرح کی آکوپیشن ہو گئی جس میں غزہ کے لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے. انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ اینڈ ایٹ دا بیک آف آل دس یونائٹیڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو بی ان کنٹرول. تو وہ جو ڈیولپمنٹ سو کال ڈیولپمنٹ ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ امریکہ کے جو بلینئرز ہیں ان کے لیے ہے ڈیولپمنٹ کہ وہ اس سے پیسہ کمائیں, ریزورٹ بنائیں امیر لوگوں کے لیے. اور یہ تو میرا جو کانسیپٹ تھا غزہ کے ڈیولپمنٹ کا, غزہ کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جا کر سمندر سے فائدہ اٹھا سکیں, خوراک حاصل کر سکیں. اب تو اور بھی زیادہ ان کا ایگزسٹنس وہاں پر مشکل ہو جائے گا. میرے یہ خطرات ہیں. طلعت صاحبہ, کیا اس اقدام سے مستقبل میں حماس اور فتح کے درمیان مفاہمت یا ایک متفقہ فلسطینی حکومت کی راہ ہموار ہوگی, یا اس سے غزہ کا سیاسی بحران مزید پیچیدہ ہوگا؟ مجھے تو ابھی لگتا ہے کہ مزید پیچیدہ ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیے فتح کی جو حکومت یا پی ایل او کی کہی جا رہی ہے ویسٹ بینک میں, وہ بالکل فعال نہیں ہے. وہاں پر اسرائیل جا کر لوگوں کو شہید کر دیتا ہے, پکڑ لے جاتا ہے, مگر محمود عباس کہیں نظر نہیں آتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ ان سے کیا کوآپریشن ہو سکتا ہے. یہ تو بہت ہی مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کے کوآپریٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا. حماس اچھا کام کر رہے تھے, وہ لوگ کسی طرح سے یعنی فلسطینیوں سویلینز کو ابینڈن نہیں کر رہے تھے, لیکن اگر اب وہ اپنی حکومت ختم کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی جو ملٹری ونگ تھا اسے بھی یہ لوگ ڈسارم کرنے کی کوشش کریں گے. پی ایل او کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا تھا, اوسلو کے بعد ان کے ڈکلائن شروع ہو گئی. ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیٹس تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا جب ان کو یعنی اسرائیل کو انہوں نے ریکگنائز کر لیا. اسرائیل نے ان کو خالی آن پیپر ریکگنائز کیا اور کوئی مراعات انہیں نہیں ملی ہیں.